تو میم یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے, کیسے کرتی ہیں آپ, کیا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ستارے, پلانٹس اور یہ ہمارے اسٹارز, ان کی اسٹڈی ہوتی ہے, بکس ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. سب سے پہلے تو جی ایک تو موقع دینے کے لیے شکریہ, اور میں جب آپ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں تو میں لوگوں کا یہ مس کنسیپشن کلیئر کرنے کی بہت کوشش کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اس کو ایک علم کی طرح لیجیے. آئی ایم دی اونلی ون عمر جس نے اسکالرس کے ساتھ پروگرامس کیے, اور آپ شاید اس چینل پہ بھی رہے ہو, بڑے فیمس اسکالرس کے ساتھ, اور میں اسٹیک پہ ہوتی تھی اور جو ہے وہ کہتے تھے ثابت کریں کہ آپ اس کو علم کیسے کہتی ہیں. تو مجھے آخر میں سرٹیفکیٹ لے کے نکلتی تھی کہ اگر آپ پیش گوئی کرتے ہوئے آپ کے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ دلیل ہے, یہ لاجک ہے, تو آپ علم کی بات کر رہی ہیں اور آپ صحیح ٹریک کے اوپر ہیں. جہاں ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں, عملیات, جادو ٹونا, تعویذ دھاگے, اللہ ہمیں ایمان سے خارج نہ کرے. اور میں کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کو, اس چھوٹی سی دنیا کے لیے نا شرک کے زمرے میں نہ جائیے. ہونا وہی ہے جو رب نے لکھا ہے, ملنا اتنا ہی ہے جتنا رب نے لکھا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, نہ وقت سے پہلے ہونا ہے اور نہ قسمت سے زیادہ ہونا ہے. تو جب اپنے اندر یہ ایک توکل بٹھا لیں گے تو صبر اور شکر جس کی قرآن میں کٹھے تلقین ہے, مجھے تو اس علم نے یہی سکھایا ہے. پتہ تھا نصیب میں یہ سکھ نہیں ہے, بیوی رونا چھاڑ دے اس چیز کے اوپر. یہ چیز اچھی ہے, اس پہ محنت کر اور جو ہے نا اسی میں اپنا مقام پیدا کر. تو یہ علم ایک روڈ میپ کی طرح ہے, جیسے گوگل پہ آپ اپنی منزل ڈالتے ہیں. اب گوگل یہ تو بتاتا ہے یہ ریڈ پٹی ہے, اب وہ ریڈ پٹی کیوں ہے یہ گوگل بھی نہیں بتا سکتا. کیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا جو ہے یہاں پہ کوئی روڈ بلاکڈ ہے, واٹ از دی ریزن, کوئی دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں تو یہی مسائل ہے. تو جو ہے وہ یہ آپ کا گوگل اتنی ترقی کرنے کے باوجود یہ ڈائگنوز نہیں کر سکتی ہے. تو جو ہے یہ میرا کام بھی اتنا ہے کہ میں صرف ٹائم فریم نکال سکتی ہوں ستاروں کی روشنی میں. آپ کے لیے وہ ستارے ہیں, میں نے ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے کہ وہ زمین کو یا زمین پہ رہنے والے افراد کو کیسے اور کیسی جو ہے نا وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے چاند سب سے چھوٹا ستارہ جو ہے, مطلب زوڈیاک کا تو بڑا ہے, لیکن نا یہ کم سٹے کرتا ہے. یہ 52 آورز ایک گھر میں سٹے کرتا ہے چاند, چندہ ماما. 52 آورز کے بعد یہ چھلانگ لگا کے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے, اور پورے 12 گھروں کا اسے ٹریول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زمین میں بھی چینجز آتی ہیں. آپ دیکھیے چاند کے رائز کے دنوں میں سمندر میں آپ نے کیسے موجوں میں دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ اگر ہمیں آپشن مل جائے کہ ہم نے کو آپریشن کرانا ہے تو میں کہتی ہوتی ہوں چاند کے زوال کے دنوں میں کرائیے. اچھا, کہ جسم سے بلڈ شیڈ کم ہوگا. مطلب چاند آپ کے جسم کی بلڈ سرکولیشن کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جہاں وہ زمین پہ اثرات ڈالتا ہے وہاں وہ زمین پہ رہنے والے اہل زمین کو بھی ہٹ کر کے جاتا ہے. اب ان جو کینسیرینز ہیں ستارہ, اس کا رولنگ لارڈ ہے چاند. وہ بیچارے, ان کی زندگی اتنی بمپی رائڈ ہوتی ہے عمر, کبھی اپ کبھی ڈاؤن کبھی اپ, کیونکہ چاند کی ویریشن اتنی ہے. جو ان کا حکمران ستارہ ہے اس کا ٹریول ہی اتنا ہے. تو مجھے سب سے زیادہ ترس آ رہا ہوتا ہے کینسیرینز کے اوپر. میں ان کو کہتی ہوتی ہوں پٹھے مضبوط رکھو, کیونکہ زندگی کی فائٹ ایسے نہیں ہے, یہ بمپی ہے, نشیب و فراز رہیں گے. تو یہ ایک علم ہے, اس کو علم کی طرح لیجئے. مطلب جو ہے شرک کے زمرے میں تب جاؤں گی جب میں قسمت کو بدلنے کے پنگے کروں گی کہ یہ تعویذ دھاگا لے لو. میں نے تو آپ کا جو نصیب میرے سامنے جو وہ ایک سلیٹ آتی ہے جو میں چارٹ ڈرا کرتی ہوں, میں نے تو صرف پڑھنا ہے کہ عمر کے ذائچے میں یہ حصہ اچھا ہے, اس حصے میں خطرہ ہے. عمر یہاں پہ آپ کھل کے کھیلیے, یہاں پہ آپ جو ہے محتاط ہو جائیے. اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے. مثلاً آپ نے کوئی چیز پریڈکٹ کی ہے یا آپ نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ جنوری تک یا جولائی تک یہ ہو سکتا ہے, تو اسی دوران وہ چیز چینج بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں جو چیزیں کچھ تقدیر میں اٹل ہیں نا وہ نہیں بدلتی. اب جیسے آپ کو بھی میری پریڈکشن ایک ابھی, کیونکہ اس باری تو میں بہت سٹیک پہ تھی عمر, اور میں نے شکرانے کا عمرہ بھی اللہ کے ہاں ادا کیا, کیونکہ ادھر پیش گوئیاں میں نے دینی تھی اور 8 فروری کو میرے سارے نتیجے نکل آنے تھے. اور میرے رب نے, میں مطلب بڑا بول تو نہیں بولنا چاہیے, لیکن پچھلے 4 سال سے میں کہوں گی کہ 99% کا اللہ نے ریکارڈ بنایا, 99% کا, اور وہ قائم رہا اس سال بھی. کوئی بات ہوگی کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا اور گیا ہوا تھا عمرہ کرنے کے لیے, تو اس نے وہاں سے گھر والوں کو فون کیا کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے, بیمار ہوں, داتا صاحب جا کے ایک دیکھ دے آئے ہو.
تو وہ میں کہتی ہوں ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے. جیسے میں بھی ہاروسکوپ ریکارڈ کر رہی تھی پچھلے دنوں, شعبان کا مہینہ تھا, میں آلویز ہمیشہ رمضان میں عمرہ کیا, تو شعبان تھا, تو میں نے میرے ستارے میں آیا کہ روحانی ستارہ بہتر ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ پاک کیوں نہ شعبان میں اللہ تو موقع دے دے اپنے گھر آنے کا. میں میک اپ ریموو کرتی ہوں کیونکہ ستارہ ٹھیک تھا, میری مدد کر رہا تھا, 12 گھنٹوں کے اندر اندر ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور رب تعالیٰ کے گھر میں پہنچ بھی جاتی ہوں. تو مطلب کیونکہ ٹائم ٹھیک تھا نا, ٹائم نے میری مدد کی اور میری چیزیں, میرا سفر آسان ہو گیا. سفر نے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. بالکل ایسے. تو میں نے تو صرف اس کی چال دیکھی اور کوشش کی. تو کوشش تو کرنی پڑتی ہے عمر, کہ ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے, وہ ہمت کرنی. اب جیسے پاکستان کے لیے عمر, بار بار میں ہر جگہ کہہ رہی ہوں, یہ 2 سال ہیں جو وارننگ ایئرز ہیں, 2024 اور 25. اگر ہم اب بھی نہ سدھرے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سدھر جائیں گے. کچھ ہمارے ملک کو وہ اس کی میں ریزن ابھی آپ کو بتاتی ہوں, اور اب تو میں نقشہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. باتیں تو یہ میں نے پہلے کی ہوئی ہے, اب تو وہ نقشے. اس میں ایک سوال بھی ایڈ کر لیجیے. آپ اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان نے بڑی مشکلات فیس کی, تو اب آ کے کچھ تھوڑا سا پاکستان کا نصیب کھلنا شروع ہوا ہے. تو یہ کیا ایک تھیوری ہے یا اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہی ہے؟ ایک چکر ہوتا ہے. جیسے ہم جب پیدا ہوتے ہیں, اگر ہم ویک ستارے لے کے پیدا ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک ستارے نے پورا چکر کاٹنا ہوتا ہے, پھر وہ آپ کو ریلیف والے اس میں لے کے جاتا ہے. اور جو ہے, لیکن یہ کہ 2024 اور 2025 جو پاکستان کے پلانٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. اگر اس وقت بھی قبلے درست نہیں کیے, آپس کی لڑائیاں ختم نہیں کی, یہ جو میوزیکل چیئر ہوتا ہے سیٹوں کا یہ ختم نہ کیا, تو پھر یہودیوں کے تو بڑے اسٹرانگ عزائم تھے کہ پاکستان 2025 نعوذ باللہ کہ دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا, اور جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو کہ جو دنیا کے حالات, کل پرسوں جو میں نے خبریں دیکھی, میں نے کہا اللہ پاک, یہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایسا بننے جا رہا ہے کہ پاکستان کو سپر پاورز کی کو ہماری ضرورت پڑ جانی ہے. صحیح ہے. کہ ایسے دنیا کے حالات ہونے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا خطہ اہم ہو جائے گا, تو جس کی وجہ سے ہمارا سروائیول ان کی مجبوری بن جائے گا, ہمیں سروائیو کرانا. تو یہ میں نے کل پرسوں سے جو حالات دیکھے, خبروں کے سنے, کہ اگر مشرق وسطیٰ کے یہی حالات رہے تو پاکستان اہمیت اختیار کر جائے گا. تو وہی دیکھیں, یہ بات میں آج سے 3 سال سے کہہ رہی ہوں. اہمیت تو پاکستان نے پہلے بھی اختیار کی تھی جب چائنا سی پیک کے تھرو 1 روڈ 1 بیلٹ انیشیٹو کو چلا رہا تھا. جی. لیکن انفارچونیٹلی